حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مسجد اقصی پر جانے کے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر جہاں پر اب یہ سارا سلسلہ جاری ہے، مسجد اقصی کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ مغربی کنارہ، مشرقی کنارے، بلکہ ہر جگہ سے جو بھی لوگ مسجد اقصی آنا چاہتے تھے ان سب پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ نماز جمعہ کے لیے بھی یہ معاملات کو روک دیا گیا ہے۔ ایران کا معاملہ زیادہ سے زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور حیرت انگیز معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تمام عرب ممالک، تمام یورپی ممالک، امریکہ، اسرائیل، سب ایک طرف آپ کو واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ روس اور چین نے یہاں پر تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن روس یوکرین نے اس وقت اس حد تک مصروف ہے کہ وہ ایران کی وہ سپورٹ نہیں دے سکتا جو کہ انہوں نے اس وقت عراق کے معاملے پر یا شام کے معاملے پر داعش کے حوالے سے دی تھی۔ روس نے اس وقت بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، لیکن لگتا یوں ہے کہ روس اس وقت زیادہ پھنسا ہوا ہے یوکرین کے اندر، وہ ان کو وہ سپورٹ نہیں کر سکتا۔ چین کی ابھی تک ایسی پالیسی نہیں ہے کہ اس حالت جنگ کے معاملے میں چین ان کو اسلحہ فراہم کر سکے، یا ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ اب تک دنیا کی صرف 12 گھنٹوں کے اندر جب سے یہ جنگ شروع ہوئی اس کے بعد سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہو چکا ہے۔ ایران کیا آگے چل کر خاص طور پر جو اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہے وہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز، وہ سمندر کا باریک کنارہ جہاں سے تقریباً 30% سے زیادہ تیل کی سپلائی ہوتی ہے، کیا اس راستے کو بند کرنے کی طرف جا رہا ہے؟ بہت زیادہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر یا چند دنوں کے اندر ایران مکمل طور پر جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کا راستہ بند کر دے گا، اور یہی شاید ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہوگا کہ جسے وہ استعمال کر عالمی طاقتوں کو، تیل کی قیمتوں کو مزید اضافے کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جنگ کی مکمل تفصیلات ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دیتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیں انیس منصوری کے ساتھ۔